اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ دعا اور استغفار کی رات کے بارے میں فضیلت و برکات شیئر کروں گی، کیونکہ اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی فیضان کے لمحات میں سے وہ لمحات بھی ہیں جن کو گواہ نصف شعبان کی رات بنتی ہے۔ اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ مسلمان سال بھر اس رات کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس رات میں دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ سنایا گیا۔ اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا کرونا وائرس سے دہشت میں مبتلا ہے۔ اس رات کی اہمیت اس اعتبار سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک ہی بیماریوں سے شفا دینے والے ہیں۔ اس دہشت میں مبتلا بہت سے لوگ اس وجہ سے بہت ہی پریشان ہیں۔ شب برات کو غنیمت جان کر کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کریں، اس لیے یہ بہترین موقع ہوگا جب ہم پوری انسانیت کے لیے اس وبائی مرض سے چھٹکارا کی خاطر دعا مانگیں گے۔ اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں سے مستفیض ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان تو بنایا ہی، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ ہم امتی محمد ہیں، آخری امت میں سے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہی نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی شکر کے جذبات سے عاری ہوتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اگر ہم شکر اور ناشکری کے معاملات کو اپنی روزمرہ زندگی کے آئینے میں دیکھیں گے تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم کس قدر ناشکری قوم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملازم اپنے مالک کی عنایت کا برم رکھتے ہوئے اپنی سعادت مندی کا ثبوت پیش کرتا ہے تو اس کا مالک نہ صرف یہ کہ اس سے خوش ہوتا ہے بلکہ اپنی عنایات کے سلسلے کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی معاملات میں مالک ناراض ہو جائے تو اس کو کسی شکل میں سزا دیتا ہے، تو کبھی ملازمت سے ہی نکال دیتے ہیں اور کبھی انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی نافرمانیوں سے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر دیتے ہیں تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ وہ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نصف شعبان کی رات میں تو اللہ پکار لگاتا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں، کوئی سوال کرنے والا ہے تو میں اس کو عطا کروں، کوئی رحم مانگنے والا ہے، رحم کی طلب کرنے والا ہے تو میں اس پر رحم کروں، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے تو میں اسے معاف کروں۔ کیونکہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور استغفار کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور جو لوگ بغض کینہ رکھتے ہیں انہیں کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ باعث فضیلت اور بابرکت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جب بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مفہوم کے مطابق حضرت اسامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ جو مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال
रब कायनात के दरबार में पेश किए जाते हैं। तो सामईन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दे और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देता है और हर गम और परेशानी से इसे निजात देता है और उसे ऐसी जगह से और इस तरह से रिज़्क़ पहुंचाता है कि जिसका इसको गुमान भी नहीं होता। बाहवाला मुसन्नद अहमद। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह से तौबा करो और मैं एक दिन में अल्लाह से 100 मरतबा तौबा करता हूँ। बाहवाला सही मुस्लिम। तो सामईन, आपने शबे बारात की रात कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। तौबा इस्तिग़फ़ार करने की बहुत सी फजीलत और बरक़ात हैं, जिनमें से मैंने आपके साथ चंद अहादीसे नबवी की रोशनी में आपके साथ शेयर की। तो आपने शबे बारात की रात कसरत के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, दरूद पाक का नजराना पेश करना है, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। इंशाअल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि गुनाहों के दलदल से निजात तब ही मिल सकती है जब हम अल्लाह की तरफ रजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। यकीनन हमारे गुनाह ही हमारी परेशानी रखते हैं, वरना नेकी का हर काम तो सवाए सुकून और इत्मीनान दिलाने से और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करनी चाहिए। तो सामईन, आज मैंने आपके साथ तौबा इस्तिग़फ़ार की फजीलत और बरक़ात आपके साथ शेयर की और शबे बारात की रात का एक खास और मुजर्री वजीफा शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इन तमाम बातों की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम अहम बातों पर मुझे और आप तमाम सामईन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सदके की नीयत से अपने जानने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर भी लाजिम कीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।